بیاد خون شہیداں بنام آزادی، کریں گے دل سے صدا احترام آزادی، سناؤ سارے وطن کو بیان آزادی، تمام اہل وطن کو سلام آزادی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ دوستو، پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 عیسوی میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت میں قائم ہوا۔ پاک وطن ہے میرے پیارے وطن ہے وطن۔ 3 جون کے پلان کے تحت بر صغیر کو 2 ممالک پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب برطانیہ نے بر صغیر کی آزادی اور تقسیم کا اعلان کیا۔ A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. I must honestly appeal to every community, and particularly to Muslim India. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو باغی قرار دیا اور فساد کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی، جس کے بعد مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ان کی املاک اور جائیدادیں ضبط کی گئیں، انہیں ملازمت سے نکالا گیا، سرکاری اداروں میں مسلمانوں پر پابندیاں عائد کی گئیں، سیاسی محرومیوں کا شکار بنایا گیا اور انگریزوں کی ان سازشی کارروائیوں نے مسلم سماج کو تباہ کر دیا۔ اس حالت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے علی گڑھ تحریک شروع کی، جس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سماجی حالت بہتر بنانا تھا اور ان کے بہتر نتائج برآمد ہوئے۔ دوستو، سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو 2 قومیں سمجھتے تھے۔ بعد میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نظریے پر اپنی سیاسی نظریے کی بنیاد رکھی۔ 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد اس کی پالیسیوں کے بھی مسلمانوں پر برے اثرات مرتب ہونے لگے۔ 1892 انڈین کونسل ایکٹ کے تحت 1906 عیسوی تک کونسل میں ایک بھی مسلمان نہیں چنا جا سکا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک اتحاد کا جذبہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے 30 دسمبر 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد 1909 عیسوی کے منٹو مورلی ریفارمز نے مسلمانوں کی علیحدہ چناؤ کا حق تسلیم کیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کی کوششوں کو ہندو فرقہ پرست تحریکوں، شبی اور سنگھتن نے بہت نقصان پہنچایا۔ 1928 عیسوی میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی، جس پر عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 عیسوی میں 14 نکات پیش کیے، جس کے بعد 1930 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا تاریخی خطبہ پڑھا اور مسلم ریاست کے قیام کا نظریہ پیش کیا۔ 1939 عیسوی میں مسلم لیگ کے مجلس عاملہ میں پہلی مرتبہ واضح الفاظ میں 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جو پاکستان کے قیام میں اہم قدم ثابت ہوئی اور جدوجہد کے تسلسل سے 14 اگست 1947 عیسوی میں پاکستان وجود میں آیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ خدا حافظ۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔